بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آگے فرمایا ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ۔ رزق انسان کو یقینی طور پر رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسا کہ اس کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ ان الرزق لیطلب العبد، بے شک یقینی طور پر رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے کما یطلبہ اجلہ، جیسے کہ اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ یطلب طلب یطلب، یہ باب نصرہ سے اس کا معنی آتا ہے تلاش کرنا، طلب کرنا۔ اجلہ اس کا معنی ہوتا ہے وقت اور مدت، اس سے مراد موت ہے یہاں پر۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر جو بیان فرمایا کہ جس طرح، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ جس طرح انسان کو موت یقینی طور پر آئے گی، موت کا اللہ تعالیٰ نے وقت لکھا ہے، وہ یقینی طور پر آئے گی اور آ کر رہے گی، اسی طرح رزق بھی انسان کا متعین اور مقرر ہے، وہ بھی یقینی طور پر اس کو حاصل ہوگا۔ جیسے موت کے بارے میں قرآن کریم میں بھی فرمایا، اس کے یقینی ہونے کے بارے میں، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو آئے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط ترین قلعوں کے اندر ہی کیوں بند نہ ہو، موت وہاں پر بھی آئے گی۔ اسی طرح انسان کی روزی اور رزق اس کا جو ہے وہ بھی اس کو مل کر رہے گا، موت سے پہلے پہلے اس کا جتنا رزق لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کو اس کی روزی یقینی اور ضروری پہنچے گی، یقینی اور ضرور پہنچے گی، اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کی روزی اس کی موت سے بھی جلدی پہنچتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں فرمایا الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیتا ہے، دے گا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو پتہ چلا موت سے پہلے رزق اس کو ملے گا، یعنی موت کا جتنی قریب جتنی تیزی سے موت کے قریب پہنچ رہے اس سے بھی زیادہ تیزی سے رزق انسان کا اس کے پاس آ رہا ہے، پہنچ رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ آدمی پہلے اپنا رزق مکمل کرے گا، اس کو پھر اس کو موت آتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ رزق کوئی اپنا پورا مقرر شدہ رزق کھائے بغیر، حاصل کیے بغیر کسی کو موت آ جائے۔ حتیٰ کہ علامہ حافظ ابن حجر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایک اور حدیث سے بھی بیان کیا ہے، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے اپنے رزق سے ایسے بھاگے جیسا کہ وہ موت سے بھاگتا ہے، تو رزق اس کو لازمی طور پر حاصل ہوگا، پہنچے گا، اس تک پہنچے گا اس کا رزق جیسا کہ موت اس تک پہنچتی ہے۔ پتہ چلا کہ رزق حاصل کرنے کے لیے انتظام کرنا، ہاتھ پاؤں مارنا، مناسب جائز شرعی طریقے اختیار کرنا یہ چاہیے، لیکن توکل اور اعتماد صرف اللہ تبارک و تعالی پر ہی رکھنا چاہیے۔ ترکیب دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل، الرزق اسم، ان کا اسم ہے، لیطلب العبد یہ فعل، اور
ضمیر اس کے اندر فاعل ہے اور عبدہ یہ مفعول ہے. کما کاف حرف کاف جو ہے یہ حرف جر ہے اور ما مصدریہ ہے. یطلبہ یطلبہ یطلب فعل اور ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے. یطلب ہو ہاں ضمیر جو ہے یہ مفعول ہے. اجلہ اجل مضاف ضمیر مضاف الیہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل بنے گا اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر بتاویل مصدر ہو کر یہ مجرور ہوگا جار کا، کیونکہ ما مصدریہ تھا اس لیے یہ بتاویل مصدر ہو کر جار مجرور بنے گا. کاف حرف جر کا اور جار مجرور یہ متعلق ہوگا یطلبو جو شروع میں پہلے آیا ہے ان الرزق کے بعد لا یطلبو اس کا متعلق ہوگا اور پھر یہ سب مل کر ان کی خبر بنیں گے اور ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. آگے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم کہ یقیناً شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے. یقیناً شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح چلتا ہے. جرا یجری باب ضرب سے اس کا معنی آتا ہے چلنا. اسی سے مجری جو ہے یہ مجرا جو ہے اس میں ظرف یہ بھی اسی سے ہی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں بہنے کی جگہ. مجرا کے معنی بہنے کی جگہ. اصل میں اس حدیث کو جو بیان کیا اس کا شان ورود کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ایک دفعہ جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت اعتکاف گاہ سے واپس لوٹ رہی تھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کے احاطے میں تھا. آج ہی یہ حدیث جو ہے ابو داؤد شریف میں بھی پڑھائی ہے میں نے مدرسے میں. تو اتنے میں سامنے سے جو ہے دو صحابہ کرام آ رہے تھے، وہ نظر آئے اور وہ آتے ہوئے جلدی جلدی جا رہے تھے، دوسری طرف جا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ارے رکو ایک منٹ، اور وہ لوگ رکے اور آپ صلی اللہ سے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے صفیہ ہیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط گمان تھوڑی کر سکتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں شیطان انسان کے جسم میں ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم. اس وقت فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، سرایت کر جاتا ہے. تو یہاں پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زوجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا کہ سید الاولین والآخرین ہے، بلکہ نبی الانبیاء ہے، بلکہ جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالی وہ خالق ہیں، ان کی تو بات ہی یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر تو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو دور کی بات، کسی بھی صفت کے برابر کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. تو اس کے علاوہ مخلوق میں سب سے بلند ترین ہستی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ آپ اگر وہ یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کا خیال کرنا اور چھوٹی چھوٹی سی بات پر اتنا احساس کرنا، اندازہ لگائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا
کہ اگر یہ کوئی غلط خیال آئے گا بھی تو کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی اس بات کو مان لے گا یا یہ، اور اگر مثال کے طور پر غلط خیال آتا بھی تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو، اگر کوئی بات کسی میں پھیلتی بھی تو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو آگاہ فرما دیتے، قرآن کریم میں نازل ہو جاتا ہے یا ویسے وحی کے ذریعے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو یہ بات تو پکی تھی، لیکن اور انبیاء تو ویسے معصوم ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا کہ اس بنیاد پر کوئی امتی، کوئی مسلمان، اس کے دل میں شیطان کوئی وسوسہ ڈالے اور وہ بدگمان ہو کر گناہ گار ہو جائے، امتی گناہ گار ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، انبیاء معصوم بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر کچھ ہوتی بھی کسی کے دل میں تو وہ تو برات یا اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت فرما دے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ کوئی امتی بدگمانی میں مبتلا ہو کر گناہ گار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی وضاحت فرما دی۔ ہم اس چیز کو دیکھے بہت بڑا سبق اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس سے ایک تو اہم ترین چیز یہ حاصل ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے اس طرح، اس انداز سے اور ایسے، یعنی ایسے کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے کام کہ جس سے دوسرا مسلمان گناہ میں مبتلا ہو، دوسرے مسلمان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے شیخ حضرت والا کو دیکھا، حضرت کہ وقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ وہ دائیں بائیں طرف کرتے کی جو دو جیبیں ہوتی ہیں ان کے اندر وہ زپ لگاتے تھے، زپ۔ اب یہ کیوں لگا رہے ہیں زپ؟ وہ زپ اس لیے لگاتے تھے کہ جہاں اور مقصد تھے، ایک مقصد یہ بھی تھا، کیونکہ جس بات پر وہ زیادہ زور دے دیا کرتے تھے کہ اس لیے لگاتے تھے کہ اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے ایسے طریقے اختیار کر لیے جائیں کہ جس سے کوئی شخص چوری کے گناہوں میں مبتلا ہونے سے ہماری وجہ سے بچ جائے۔ کھلی ہوئی جیب ہوگی، اس میں وہ ہاتھ ڈال لے گا، یہ ایک اپنا مزاج ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو علماء یا بزرگ اگر اس طرح نہیں کرتے تو وہ غلط کر رہے ہیں، یہ اس کا یہ نتیجہ بالکل نہیں نکلتا۔ یہ ایک مزاج ہے۔ انہوں نے یہ سوچا، ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوچا کہ یہاں ہم جتنا ہو سکے ہم ایسا کر لیں کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے اگر کوئی یعنی چوری کے گناہ میں اضافہ ہونے میں کمی واقع ہو سکتی ہے، چوری کے گناہ میں کوئی مبتلا ہونے میں کسی کے کم جو ہے شبہ ہو سکتے ہیں، مواقع کم ہو سکتے ہیں، تو ہم وہ طریقہ اختیار کر لیں۔ لہذا وہ طریقہ اختیار کر کے انہوں نے زپ لگا دی، اور سامنے کی جیبوں میں بھی ایک میجک پٹی ہوتی ہے وہ لگا دی کہ فوراً سے ہاتھ ڈال کر کوئی نکال بھی نہ سکے، اگر کوئی نکال لے گا تو پتہ چل جائے گا، بچ جائے گا اس کو، بہرحال وہ خود دیکھ کر ہی جو ہے نا پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو جتنے اسباب ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ چوری کے گناہ سے بچنے کے مواقع ہمارے وجہ سے کم ہو سکتے ہیں، اس طرح ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اس طرح، اور بہت ساری چیزیں ہر معاملے کے اندر ایسی جو ہے ایسی چیز، ایسے انداز اور ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے کوئی بدگمانی سے بچ جائے یا کسی بھی گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ اسی کے اندر جیسے خواتین ہیں، خواتین کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر جیسے پردہ لازم ہے تو ہم اب پردے کریں تاکہ کوئی ہماری وجہ سے بد نظری کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو احکام ان پر لازم ہوتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ایسے طریقے اور اختیار کریں چیزیں کہ جس سے کوئی مرد یا کوئی خاتون کوئی بھی جو ہے کسی بھی گناہ میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ آج کل بہت سے مرد بھی ایسے انداز اختیار کرتے ہیں، ایسے طور طریقے اختیار کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی کوئی جو ہے خواتین وغیرہ بھی یا بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کرتے ہیں، کوئی بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو حسد کے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے کام کر کے اور ظاہری طور پر ظاہر کر کے اس طرح کے کام
ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی حسد کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو یہ بالکل شریعت محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سنت کے خلاف ہے اور مزاج شریعت کے بھی بالکل خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین ہے، نبی الانبیاء ہے، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اور اگر کوئی بات ہوتی بھی تو اللہ تبارک و تعالی برات نازل فرما دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میرا امتی یا کوئی مسلمان بدگمانی کے گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضاحت فرما دی کہ یہ اتنا سا گناہ بھی اس کو نہ ہو۔ اور اسی طرح دوسری طرف یہ بھی ہے کہ آج کل اگر دیکھیں کوئی کسی سے تھوڑا سا بھی کسی کا مقام ہو تو اس سے اگر کوئی کسی بارے میں کوئی سوال کر لیا جائے اس طرح کا، تو وہ آگے سے اس کو یہ جواب ملے گا کہ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ تحقیق کرنے والے، تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ پوچھنے والے۔ اور پھر اس کو جو اس بات کے یا اس سوال کے جو نتائج بھی بڑے خطرناک بھگتنے پڑتے ہیں۔ آج کل کوئی گورنمنٹ جاب کسی کو مل جائے، چھوٹی سی، وہ زیادہ بلند درجے پر بھی نہیں، چھوٹی موٹی، اس کے بھی تیور بدل جاتے ہیں۔ کوئی بڑا کاروباری ہو، تاجر ہو، اس کے بھی تیور بدل جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے اس طرح کے جو معاملات ہیں، بھائی تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے اور تیور بدل لے، یہ سب جو ہے انگریزوں کی نحوست اور انگریزوں کی نجس شدہ ذہنیت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طریقہ اور جو طرز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آتے، لیکن دو صحابہ کرام گزر رہے تھے، رات کا وقت تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی۔ یہ انتظار ہی نہیں کیا کہ اگر کسی کے دل میں کوئی بات آئے یا کوئی پوچھے گا تو میں بتاؤں، انتظار ہی نہیں کیا، بلکہ ایک مسلمان اور اپنے امتی کو بدگمانی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی پہلے وضاحت فرما دی۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے۔ اور حضرت ابو سلیمان خطابی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ایک ایک فقہی بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو ہر ایسے مکروہ کام سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مکروہ بڑے تنزیہی ہو، لیکن جس کی وجہ وہ اگر ایسا مکروہ ہے تنزیہی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے بدگمان ہونے کا جو ہے اندیشہ ہو، لوگوں کے دل میں خطرے پیدا ہوں، اس ہر ایسے کام سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس کی ترکیب دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل، الشیطان اس کا اسم ہے، یجری فعل ضمیر اس کی فاعل، اور من الانسانی، من جار الانسان مجرور، جار مجرور مل کر یہ یجری کے متعلق ہوں گے، اور مجرد دمی یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ظرف، اور یجری فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول فی سے مل کر یہ انا کے خبر بنے گا، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا۔ ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ امت المال، فرمایا کہ بے شک ہر امت کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کسی کی کسی طرح، کسی کی کسی طرح آزمائش کی ہے۔ فرمایا کہ میری امت کی آزمائش جیسا کہ یہودیوں کی مچھلی کے شکار کے ذریعے سے آزمائش کی گئی وغیرہ وغیرہ، فرمایا کہ میری امت کی آزمائش جو ہے وہ مال کے ذریعے سے، فتنتن اس کا معنی آزمائش اور امتحان کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری نبوت اور رسالت کے دور میں اور اس کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قیامت تک آخر تک پھر نبوت چلے گی، تو اس میں جو سب سے زیادہ فتنے کا سبب بنے گا وہ مال و دولت ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد ہیں یہ فتنہ ہے۔ اس لیے اس حدیث کے اندر جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہمارے زمانے تک اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ بات
بڑی واضح طور سے جو ہے ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جہاں پر بھی جو بھی فتنہ ہوا، فتنہ اٹھا، وہ اس فتنے کا سبب یہ مال ہی تھا۔ بہت سارے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی اور یعنی ایمان ہی نہیں لے کر آئے، وہ بھی اس مال کی وجہ سے۔ یہود، ان کو پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی علامات یقین تھا، بلکہ جو ان کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو تو وہ یہ کہتے تھے کہ اثبتوا علی دین محمد فإنہ حق، کہ تم دین محمد پر قائم رہنا۔ یہ یہود اپنے ان رشتہ داروں کو جو مسلمان ہو جاتے تھے یہ کہتے تھے کہ تم دین محمد پر قائم رہنا، اس لیے کہ یہ جو ہے برحق ہے دین۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ اس کو تو اعلیٰ دین محمد فن حق، اور اپنے تئیں اپنے آپ کو بلا دیتے ہو تم، جبکہ تم کتاب یعنی تورات کی بھی تلاوت کرتے ہو۔ تو اس لیے یہاں پر لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کے باوجود، اس کے پیچھے بھی مال تھا، کہ ان کو یہ تھا کہ ہمیں جو مال اور جو ہمیں ملتا ہے وہ سب بند ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم نے اتباع کر لی تو۔ یہ منافقین جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بھی مال کی وجہ سے ہی، مال و دولت کی وجہ سے عبداللہ بن ابی اس کو جو ہے بادشاہ بنا رہے تھے اور وغیرہ وغیرہ، پوری کہانی۔ اور اس کے بعد جتنے دیکھتے رہے فتنے، سب مال کی بنیاد پر، جو فتنے جتنے فتنے وہ سب مال کی بنیاد پر۔ تو مال جو ہے اس امت کے اندر آزمائش اور فتنہ ہے۔ کسی نے احادیث کا انکار کیا، اس نے بھی مال و دولت کے پیچھے احادیث کا انکار کیا۔ کسی نے جو ہے فقہ کا ہی انکار کر کے الٹی سیدھی باتیں بیان کرنا شروع کر دی، اور جو ہے ہر بندے کو جو ہے مجتہد کا درجہ دینا شروع کر دیا، یعنی ہر بندے کو کہا کہ خود اجتہاد کرو، وہ بھی مال کی وجہ سے۔ کہ کسی نے سنت کے کو چھوڑ کر بدعات کو رائج کرنا شروع کر دیا، وہاں پر بھی مال، چمک دمک دیکھ کر، جیسے ٹرک کی بتی دیکھ کر پیچھے جاتے ہیں، اسی طرح چمک دمک دیکھ کر عوام پیچھے آ جاتی ہے، تو انہوں نے اس کی بنیاد پر دیکھا، اور مال پیسے کی بنیاد پر جہاں دیکھیں جو فتنہ دیکھیں اس کا نتیجہ سب مال۔ چاہے وہ فتنہ دینی حلقوں میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ فتنہ سیاسی حلقوں میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ فتنہ کاروبار ہی حلقوں میں ہی پیدا ہوا ہو۔ اب کاروبار کے اندر دھوکہ کرنے والے، گڑبڑ کرنے والے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ آج دیکھیں ہر چیز کے اندر چور بازاری ہو رہی ہے، ہر چیز کے اندر جو ہے چوری ہو رہی ہے۔ پیٹرول ڈلوانے جاؤ تو پیٹرول والا جو ہے نا، وہ جس طرح پیٹرول ڈالنا ہوتا ہے، جتنا ڈالنا ہوتا ہے پورا نہیں ڈالتا۔ دودھ لینے جاؤ، کوئی سامان لینے جاؤ، انہوں نے اپنے اپنے ترازو فکس کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ، ہر شعبے کے اندر جو جو فتنہ ہو رہا ہے، سارے لوگ نہیں ہوتے، لیکن جو جو ہو رہا ہے وہ سب کے پیچھے مال ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس طرح کر کے 2 پیسے زیادہ کما لوں گا۔ تو سب فتنے کا پیچھے اور مقصد ہر کسی کا مال ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جو خوراک ہے وہ اندازے کے مطابق کر دیجئے، یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے مال کے فتنے سے بھی پناہ مانگی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار بھی دیا گیا کہ یہ جو احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دیں وہ آپ کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں اگر، تو دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اور بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد یہ ہے کہ آخرت کا عذاب، کہ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو مال کی وجہ سے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ بہت سے لوگ ایسے، زیادہ تر ایسے لوگ ہوں گے جو مال کی وجہ سے آخرت کے عذاب میں گرفتار ہوں۔
ترکیب دیکھیں، ان حرف مشبہ بالفعل لکل امت، لام حرف جر ہے، کل امت مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ جار مجرور بنے گا جار کا، پھر یہ جو ہے معذوف کے متعلق ہو کر ان کی خبر مقدم بنے گا، اور فتنتن یہ اس میں مؤخر ہے، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ ہوا، واو حرف عطف، فتنت امتی یہ مضاف مضاف الیہ مل کر ایک دوسرے سے مل کر یہ مبتدا بنیں گے، المالو یہ خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف بنے گا، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر معطوفہ ہوگا، جملہ معطوفہ ہو۔ یہیں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔